السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ محترم حضرات، انسان انس سے ہے اور انسان نسیان سے ہے۔ یہ اکیلا زندگی نہیں بسر کر سکتا، لازمی اس کو دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد ان کی زوجہ محترمہ اماں حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسان انس سے ہے، آپس میں مانوس ہو کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً کسی بھی علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بھی ملک کے ساتھ اس کا تعلق ہو، یہ دنیا کے کسی بھی کونے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اپنا تعلق رکھتا ہو، یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس لیے انسان کی اس فطری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصول وضع فرمائے ہیں، جن کی روشنی میں اس نے اگر کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے یا کسی سے تعلق توڑنا ہے تو یہ انسان ان اصولوں کو سامنے رکھے گا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ وہ مشہور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا، اور ان میں فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں وہ 2 خوش نصیب ہیں جن کا آپس میں تعلق ہوا تو اللہ کے لیے۔ اس لیے تعلق قائم کرنا جتنا یہ ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری
یہ بات ہے کہ دوسرے کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کی دوستی یا آپ کی دشمنی کس بنیاد پر ہے؟ دوستی اور دشمنی محبت اور نفرت کے عبادات میں سے ان کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اور ایمان کا تعلق عبادات سے تو عبادت قولی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، قلبی ہو، کسی طرح کی بھی عبادت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے ایمان کو مکمل کر لے اور اس کا جائزہ لے، فرمایا من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، اس کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ مال دولت ہو، وہ سفارش کے طور پر کسی کا کام کرنا ہو، وہ کسی کی جانی مدد کرنی ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کو کچھ دیتا ہے، علم کے اعتبار سے انسان کسی کی مدد کرتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ چار کام جس انسان کے اندر وہ پائے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان مکمل کر لیا۔ عبادت کرنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں دوستی اور دشمنی ان سے ایمان مکمل نہ ہوتا، ایمان کم نہ ہوتا تو پھر یہ عبادت نہ ہوتی۔ لہذا پہلا نقطہ، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت قرار دیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوثق عرى الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ صحیح الجامع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایمان کی کڑیاں، ان میں سب سے مضبوط کڑی الموالات فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، والمعادات فی اللہ، اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، والحب فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی قائم کرنا، والبغض فی اللہ، اور اللہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا۔ جب یہ چاروں چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ اگر آپ نے اس انداز میں کسی کے ساتھ تعلق قائم رکھا ہے، الولاء والبراء یہ عقیدہ ہے ایمان کے اندر۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں جانتا، نہیں سمجھتا تو وہ فکر کرے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، بڑے دو ٹوک انداز میں آج ہم اپنے گریبان میں جان کر اپنا جائزہ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی؟ ایک ہی وجہ، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آج جتنا ہم قرآن مجید سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی ہمارا معیار دوستی اور دشمنی وہ بدلتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس طرح جھنجھوڑ رہے ہیں اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، تم ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری شکل و صورت کا، تمہارے لباس کا، تمہاری نماز کا، تمہارے اعمال کا، تمہاری معاشرت کا، تمہاری معیشت کا، جو دین کے مطابق تم عمل کرتے ہو، جو لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ پہلے لوگوں میں ہو یا کفار میں سے ہو، ان کو اپنا دوست مت بنانا۔
اور ساتھ پھر حکم دیا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو ذرا اس کا خیال رکھ کے اپنی زندگی بسر کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ملت ابراہیم علیہ السلام کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار ہی تب دیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی اتباع پیروی کرنی ہے تو تمہاری زندگی بہترین نمونہ اہل ایمان کے لیے لوگوں کے لیے بنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے بہترین نمونہ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا، قرآن مجید کے الفاظ پر غور کر فرمائیں، اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ہم پڑھیں برات کا اعلان کر دیا، ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کوئی دوستی نہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہماری تمہاری دشمنی ہے، نفرت ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں اس وقت دوستی میں تبدیل ہوگی ہماری یہ دشمنی جب تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ گے، توحید اپنا لو گے، موحد بن جاؤ گے۔ اور یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی دو ٹوک کے حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فاولئک هم الظالمون فانهم منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یاد رکھو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، اور جس نے ان سے دوستی کی وہ انہی میں سے ہے، بے شک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ کہے میں مسلمان ہوں، قرآن مجید کے الفاظ میں فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں جس نے ان کو اپنا دوست بنایا دین کے اعتبار سے، جس نے ان کو اپنا دوست بنایا ان کے تہواروں کے اعتبار سے، جس نے ان کو اپنا دوست بنایا رسم و رواج کے اعتبار سے، وہ انسان غور کرے ومن يتولهم منکم فإنه منهم، وہ انہی میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر سورہ ممتحنہ کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اللہ اکبر، یہ تو کافر تھے، جو دشمن تھے، جو کافر تھے، ان کی بات کی، جو یہودی تھے، عیسائی تھے، جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ناتا تعلق نہیں، یہ تو ان کے بارے میں ذرا غور فرمائیں۔ قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو اس دوستی اور دشمنی کے حوالے سے کتنا متنبع فرمایا ہے۔ میں تمہارا خونی رشتہ ہے نا، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ بھی اللہ رب العالمین کے دین سے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، تو تمہارا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، دشمنی ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ کو، ابا و اجداد کو، اپنی اولاد کو اس حالت اور صورت میں دوست مت بنانا اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، کفر کے کاروبار کو، کفر کے قانون کو، کفر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اگر وہ پسند کرتے ہیں تو پھر ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اور اس کی زندہ مثال اللہ اکبر، وہ صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ تھے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ مومن اس کا بیٹا کافر ہو، اس کا باپ کافر ہو، پھر وہ اس سے دوستی کرے خونی رشتہ ہونے کے باوجود، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ حشر کی آخری آیت میں، سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان، مومن ہو اور وہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے دوستی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اس کے باپ ہوں، اس کے بیٹے ہوں، اس کے بھائی ہوں، اس کا خاندان کیوں نہ ہو۔ جنگ بدر ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں صف اول میں موجود ہے، کافروں کی طرف سے بیٹا ہے عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوا، جب بعد میں مسلمان ہوتے ہیں اپنے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں ابا جان آپ بدر میں میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آئے، اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹا تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ آتا کبھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ ہے دوستی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مومن کا حقیقی دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتا، کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہارے دوست ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، تمہارے دوست مومن ہیں۔ بات یہی بس نہیں کی، کیوں؟ دنیا میں بہت سارے لوگ زبان سے یہ کہتے ہوں گے ہم مومن ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ تمہارے دوست وہ مومن ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ مومن وہ مومن کا دوست ہوگا جو نماز قائم کرتا ہوگا، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا۔ اگر وہ مومن زبان سے کلمہ پڑھنے والا نہ نماز پڑھتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا، وہ مومن کیسا؟ صحابہ کے دور میں ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیے، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں کوئی ایک بندہ بے نمازی ثابت کرے وہ مومن ہو اور کوئی نماز۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے دوست اللہ، اللہ کے رسول اور وہ مومن جو نمازی۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کی دوستی مومنوں کے ساتھ رحماء بینہم، وہ آپس میں مومنوں کے ساتھ رحم دل تھے۔ اشداء علی الکفار، کافروں سے ان کی کوئی دوستی نہیں تھی۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور اگر وہ گزر چکے ہیں تو مومن کا تعلق اپنے مومن بھائی سے اس کی وفات کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنا دوست اس انداز میں سمجھتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ دوستی تو اس طرح کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم واقعتاً مومنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کافروں سے ہم دور رہتے ہیں؟ اس کی ایک سمپل سی بات ہے، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہماری کافروں کے ساتھ محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو پھر ہماری مومنوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے، ان کے ساتھ دوستی ہے۔ اگر ہماری دوستی، ہماری محبت اہل ایمان کے ساتھ ہے تو پھر یہ ہمارے دوست ہیں، کافر ہمارے دشمن ہیں۔ وہ علامات
جن کے ذریعے محبت کا علم ہوتا ہے، ہمیں ان کا جائزہ لے کر اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کافروں کے ساتھ۔ محبت کی جو علامات ہیں، چند ایک صورتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آج بھی کئی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سمپل سی بات اپنے ذہن میں رکھیے، انسان کی صورت اور شکل وہ کیسی ہے؟ صورت اور شکل یہ کیسی ہے؟ انسان کا قول اور اس کا عمل وہ کیسا ہے؟ انسان کی فکر اور اس کی عقل یہ کیسی ہے؟ یہ تین کسوٹی ہیں، بنیاد ہیں، صورت و شکل، قول و عمل، فکر و عقل۔ یہ تینوں چیزیں اگر دین اسلام کے مطابق ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ مومن ہیں اور آپ کی دوستی مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر یہ تینوں چیزوں کے اندر آپ نے معیار ان کو نہیں بنایا، اپنی مرضی کی ہے، تو پھر میرے عزیز بھائیوں ہمیں ان علامات کی طرف توجہ کرنی ہے جن علامات کے ذریعے انسان کی محبت کافروں کے ساتھ ہوتی، اور اگر محبت ان کے ساتھ ہے تو پھر دوستی ان کے ساتھ ہے، پھر آگے ان کے ساتھ دوستی نہیں۔ سب سے پہلی لباس اور گفتار، انسان کا لباس، انسان کی گفتگو یہ کیسی ہے؟ انسان کی شکل و صورت یہ کس طرح کی ہے؟ کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق خوبصورت؟ کیا ہم نے اپنا معیار شکل و صورت کا، لباس کا وہ بنایا ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کا تھا، اہل ایمان کا تھا؟ یا ہماری شکل و صورت وہ کافروں جیسی ہے، ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس ان جیسا ہے، ہماری گفتگو ان جیسی ہے؟ تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی کسی اعتبار سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں بھی اپنا شمار سکتا۔ یہ محبت کی علامت، اگر ان کے ساتھ ہے تو پھر میرے عزیز بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسرا، بلا وجہ بغیر کسی شرعی دلیل کے کفار کے علاقوں میں رہائش اختیار کرنا، سکونت پذیر ہونا، اقامت اختیار کرنا۔ وقتی طور پر انسان جاتا ہے کسی بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے وہ الگ بات ہے، جائے واپس آئے۔ لیکن مستقل اپنی زندگی کافروں کے علاقے میں گزار دینا تو یہ محبت کی علامت ہے کافروں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں پھر وہ اپنے دین پر بھی پکے نہیں رہتے، اپنے دین اسلام پر عمل بھی نہیں کر پاتے۔ جب ان کو ملائکہ فوت کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا ہوا تمہیں؟ کہاں کہ تم کہتے ہیں ہم مجبور تھے، کیا کر سکتے تھے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو کہہ دو الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے، تم کیوں یہاں رہے تھے جب تمہیں پتا تھا یہاں دین اسلام ہمارا خطرے میں ہے؟ کیوں ادھر رہتے تھے؟ تیسری چیز، محبت کی علامت کافروں کے ساتھ بلا وجہ سادہ تفریح کے لیے نکل جانا۔ ہاں اگر علاج کی خاطر جائے انسان جو کہ اپنے ملک میں میسر نہ ہو وہ ایک الگ بات۔ اسی طرح انسان کوئی ایسا سبجیکٹ ہے، کوئی ایسا مضمون ہے جس کی تعلیم اس کو اپنے ملک میں نہیں مل رہی، وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس مدت کے لیے جائے پھر واپس آئے۔ لیکن ویسے ہی چلے جانا، جا کے رہنا، یہ بھی محبت کی علامت ہے کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے مقابلے میں انسان کافروں کی مدد کرے، یہ کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف کس انداز میں؟ ضروری نہیں کہ آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ ان کی سہولت کار بن رہے ہیں، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ کر ان کی مدد کر رہے ہیں،
ان کو ہتھیار بنا بنا کے دے رہے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں. یہ بھی ان کے ساتھ محبت کی علامت ہے. تمہاری دوستی ان کے ساتھ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ان کو اپنا دوست نہ بنانا. اور یہاں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے خصوصاً جو کلیدی عورتیں ہیں ان پہ کبھی بھی کسی کو اپنا ہم نوا نہ بنانا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے پاس ایک عیسائی کاتب تھا, میں نے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا بد دعا دی اللہ تجھے ہلاک کرے, تم نے عیسائی کو اپنا. کہنے لگے میں نے کہا امیر المومنین میرا اس کے مذہب کے ساتھ کیا تعلق, اس کا مذہب اس کے ساتھ مجھے تو صرف لکھوانا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے میں انہیں اپنے قریب نہیں کر سکتا, لہذا اس کو فوراً اپنے سے دور کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدن کی طرف نکلے, تھوڑا آگے گئے, ایک آدمی آیا, اس کی شجاعت اور بہادری بڑی مشہور تھی. کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, لڑائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو غنیمت کا مال ملے اس میں سے مجھے بھی حصہ ملے. صحیح مسلم کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل انت تؤمن باللہ والیوم الآخر, کیا تم اللہ اور آخرت کے دن پر اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی. اب میں فلجع فلن استعین بمشرک, واپس لوٹ جاؤ, میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں کفار کے تہوار میں شرکت کرنا, سیلیبریٹ کرنا, ان کو مبارکباد دینا, گویا کہ آپ ان سے محبت کر رہے ہیں, یہ تمہاری دوستی کامل کے ساتھ ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین فرمایا والذین لا یشہدون الزور, زور کا ایک معنی کہ کافروں کی تہوار میں شریک ہونا. تو اہل ایمان عباد الرحمان وہ کافروں کے تہوار میں شریک نہیں ہوتے, ان کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, ان کو مبارکباد نہیں دیتے, کیونکہ وہ دشمن ہیں, ان سے دشمنی ہے, محبت نہیں ہے, دوستی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں آخری بات کہ کفار کے ناموں کے مشاہدے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے. اگر مسلمان اپنے بیٹوں کے اپنی بیٹیوں کے نام کافروں کے ساتھ رکھتے ہیں ان کی مشابہت, تو پھر گویا کہ ہماری ان سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاسماء عبد اللہ و عبد الرحمن, سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے, یہ اپنی بیٹوں کے نام رکھیں. مومنوں کے ساتھ محبت ہماری کیسی ہونی چاہیے, ان کی علامات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے سے بری ہوں اور میں اس بندے سے ناراض ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے, ان کے ملکوں میں رہتا ہے, ہجرت نہیں کرتا, جو ہجرت کر کے آ جائے ٹھیک ہے وہ میرا دوست ہے. تو جو انسان کافروں کی زمین کو چھوڑ دے مومنوں کی زمین میں آ جائے گویا اس کی محبت مومنوں کے ساتھ ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے. اللہ رب العالمین فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومنوں کے ساتھ محبت اور دوستی کسی مومن کی اس طرح بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن و سلوک ان کو اپنا دوست بنائے. وَإِذَا اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب کوئی مومن دوسرے سے مدد طلب کرے تو وہ اس کی مدد کرے, یہ اس کی دوستی ہے, محبت ہے. اسی طرح مسلمانوں کی تکلیف میں انسان غمزدہ ہو, مسلمانوں کے حالات دنیا میں دیکھے, یہ اور کچھ نہیں کر سکتا, پریشان ہو کر اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعائی کرے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں محبت, مودت اور رحمت کی مثال تو اس طرح جس طرح ایک جسم ہے, اگر جسم کا ایک حصہ بیمار ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی طرح مومنوں کے ساتھ محبت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ ان کی ہر وقت خیر خواہی کا انسان سوچتا رہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ.
ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر وقت اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے. مومن کی ایک مثال یہ بھی، ایک محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ مومن دوسروں کا احترام کرتا ہے، مومن کی عزت کرتا ہے، اس کا مذاق نہیں اڑاتا. اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. مذاق نہ اڑایا کرو، برے نام سے نہ پکارا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، بدگمانی نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو. یہ ساری بری علامتیں ہیں. مومن ایسا نہیں کرتا. اسی طرح مومن تنگی ہو، آسانی ہو، ہر حالت میں وفادار ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ تکلیف آئی تو چھوڑ دیا، یہ تو منافقوں کی علامت ہے. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ولم نکن من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. اسی طرح مومن وہ اپنے مومن بھائی سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کی زیارت کرتا رہے، اس کے ساتھ جا کر ملتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے مسلمان دوسرے کو کسی دوسری بستی میں ملنے کے لیے جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا جو اس سے پوچھو کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں فلاں بندے کو ملنے جا رہا ہوں. کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا تھا؟ اس احسان کو بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ کہتا نہیں، بس صرف میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اس فرشتے نے کہا میں اللہ کا ایلچی ہوں، اللہ کا پیغام رساں ہوں، فرشتہ ہوں. اللہ بھی تجھ سے اسی طرح ہی محبت کرتا ہے جس طرح تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو. میرے عزیز بھائیو، یہ چند ایک علامات ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مومن کی دوسرے مسلمان سے محبت اور دوستی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہمارے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو پھر یاد رکھیے ہم مومن ہیں اور ہم نے مومنوں کے ساتھ دوستی کی ہے. اگر ہمارے اندر ان خوبیوں کے اندر نہیں کوئی پائی جاتی تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور اس کے مقابلے میں اگر کافروں کے ساتھ دوستی اور محبت کی جو علامات ہیں ان میں سے تو پائی جاتی ہیں تو پھر بھی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.